السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا قاری محمد طیب علیہ الرحمہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں قرآن مجید سے متعلق ایک نہایت ہی بصیرت افروز سبق آموز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ہم اس واقعے کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ میں تلخیص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ کیا عجب کہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی اسی راہ اور طرز کو اختیار کر کے اپنے لیے اپنی اولاد کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے وفات سے تقریباً 15-20 دن قبل مجھے دارالعلوم دیوبند کے دارالمشورہ میں خلوت میں طلب فرمایا۔ میں حسب الحکم حاضر ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی غیر معمولی طور پر آپ دیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ پورے گریہ کی وجہ سے چند منٹ تک بات بھی نہ کر سکے۔ مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں مجھ سے تو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی۔ میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور بہت تھوڑا وقفہ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے اس وقت یہ واقعہ سنانا ہے کہ جب میں قرآن کا حافظ ہو چکا تو حضرت والد ماجد رحمت اللہ تعالی حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی بانی دارالعلوم بہت ہی مسرور تھے۔ ختم قرآن کی خوشی میں شہر کے عمائد اور اعزاء و احباب کے ایک بڑے مجمع کی لمبی چوڑی دعوت کی تقریب سے فارغ ہو کر مجھے خلوت میں اسی طرح طلب کر کے فرمایا، میاں احمد، خدا کا شکر ہے کہ تم حافظ ہو گئے۔ وقت آئے گا تم عالم بھی ہو جاؤ گے، تمہاری عزت بھی ہوگی، ملک میں تمہاری شہرت بھی ہوگی اور تمہیں دولت بھی میسر آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہوں گی۔ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش نہ کرنا۔ فرمایا کہ وہ وقت ہے اور آج کا دن ہے۔ میرا یہ دوامی عمل ہے کہ میں ہمیشہ 2 پارے یومیہ حضرت قبلہ والد صاحب کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں، جو الحمدللہ آج تک ناغہ نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ سنا کر مجھ سے فرمایا کہ طیب، الحمدللہ تم حافظ و عالم ہو چکے ہو، وقت آئے گا تمہاری عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی اور حق تعالی تمہیں دولت بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا۔ یہ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے بھی فراموش مت کرنا۔ چنانچہ حضرت قبلہ والد صاحب کی وفات کے بعد آنے والے مہینے کی پہلی ہی تاریخ سے میں نے حضرت کی نصیحت بلکہ وصیت کے مطابق مغرب کے بعد اوابین میں ایک پارہ یومیہ پڑھنے اور حضرت مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا معمول بنا لیا، جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ محترم قارئین کرام، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے والد محترم اور اپنے دادا جان کے جس طرز عمل اور قرآن مجید سے والہانہ محبت شغف اور تعلق و شوق کو بیان کیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ سب کے لیے عبرت اور نصیحت کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ آئیے ہم سب بھی طے کریں اور تہیہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اسی جذبہ سے قرآن کا حافظ بنائیں گے اور خلوت میں بلا کر ان سے کہیں گے کہ بیٹا، یہ قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے حفظ کرایا ہے، مجھے فراموش مت کرنا۔ اور ہم میں سے جو حافظ قرآن ہیں وہ خاص طور پر، اور جو حافظ قرآن نہیں ہیں
وہ عام طور پر روزانہ اپنے والد کرام کے نام قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ اصال ثواب کے لیے ضرور تلاوت کیا کریں، اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہم تمام لوگوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی اولاد کو حفظ قرآن مجید کرانے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ان کے حفظ قرآن مجید کی دولت کو ہم لوگوں کی مغفرت اور نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس پوسٹ کا ایک بنیادی اور اہم مقصد اس بات کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا ہے کہ جیسے کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ قحط الرجال کے اس دور میں وہ تمام اکابرین جن کا وجود مسعود اس قوم اور ملک و ملت کے لیے عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے، ان میں سے آئے دن ایک نہ ایک ہستی ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، اور مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب اور دیگر اکابرین جو پچھلے دنوں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنی شان کریمی کے مطابق معاملہ فرمائے، آمین۔ ان سے محبت، تعلق اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم ان اکابرین کو اصال ثواب میں فراموش نہ کریں، اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب اور اساتذہ کے ساتھ ان مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ان کو اپنی جانب سے ہدیے کی صورت میں اصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ تو دوستو، یہ آپ کے ساتھ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی کا واقعہ شیئر کیا گیا ہے۔ دوستو، اصل چیز آخرت ہے، اس لیے آخرت کی کھیتی کو بچانے کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اور انہیں یہ نصیحت کرو کہ دنیا میں تمہیں جو کچھ حاصل ہوگا وہ تمہارا ہوگا، بس یہ قرآن ہم نے اپنے لیے تمہیں حفظ کروایا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھ کر ہدیہ کرتے رہیں۔ دوستو، یہ کوشش کریں، اور اگر خود حافظ ہیں تو فبیہا، اگر نہیں تو اپنے بچوں کو لازمی حافظ قرآن بنائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اگر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کی زحمت کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔